کہتے ہیں منہ سے زور سے کہکا مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات بات پہ آپ کہکے لگاتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا. نہیں، نماز کی حالت میں اگر کہکا لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کیا انڈر لیگز بال ویکس کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، منع نہیں ہے. وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو دہرائیں نہیں، ہو جاتا ہے وضو. مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں. ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے. کسی نے کمنٹ بھیجا حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی. شیرٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی. میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پہ تیمم نہیں ہوتا، لیکن وہ کرتی نہیں. جی ہاں، ٹائلز پہ تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے، سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا صرف تھک جرابوں پر مسح ہوتا ہے؟ آج کل تھن ساکس پر مسح نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتاریں. ہاں، پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے، یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو. تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے. اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں. ہاں، اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کے اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے. کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے، ویٹ ہو جائے، وہ سارا دھل جائے، اس کے اندر سے پانی گزر جائے تو کوئی بھی چیز منع نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے، کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں. کتے کے بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر ڈرائی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ویٹ کتا ہے یا اس کے چھینٹے آپ کے اوپر آ گئے ہیں تو درست نہیں ہے. کیا عورتوں کا ختنہ جائز ہے؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر. آپ کو پتا ہے بعض افریقن کنٹریز میں یہ رواج ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے. اسلام نے عورت کے ختنے کا حکم نہیں دیا ہوا. یاد رکھیے کسی حدیث میں عورت کے ختنے کی بات نہیں آتی، مردوں کے ختنے کی بات آتی ہے، اور ان کے لیے تو پروو ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے. It's nothing to do with Islam. اور اس پہ بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اسلام نے عورت پہ بڑے ظلم جو ڈھائے ہیں، ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے ختنے ہوتے ہیں. یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھایا، یہ لوکل کلچر کی بات ہے. اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا. اب مثلاً آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بیچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے، اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے. تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنے. آپ کا لوکل کلچر ہے، کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کی مرضی، آپ پہنے نہ پہنے تو احتیاط کریں، نہیں پہنے تو نہ پہنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے اگر اس پر مٹی ہو. کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ سعیدن طیبن. پلین میں پانی موجود ہے، واش روم بھی ہے، لیکن جا کر کرنا مشکل ہے، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے. دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں جانے والوں کو بیچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. میں خود اس بات کی عینی شاہد ہوں. اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا حق نہ مارے. ہاں، آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں 300 لوگوں کی وضو کا اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، کر لیں. اگر غسل کرنے کے بعد استنجا کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا؟ نہیں. اگر صابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے کہ جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا.